أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط مستقیم کا 5 مصداقات پچھلے دروس میں ہم نے ذکر کیے۔ اب ایک چھٹا مصداق اس کا یہ ہے کہ جب صراط مستقیم کے بعد آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اکثر لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 69 پہ اور کہتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کہتے ہیں دیکھو سورۃ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب جاتے ہیں ڈائریکٹ سورۃ النساء آیت نمبر 69 پہ اور کہتے ہیں کہ منعم علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ لوگ یہ ہے من النبیین، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے۔ یہ ادھر سب لوگ جاتے ہیں اور سب یہی معنی لیتے ہیں، تو جب لوگ یہ معنی کرتے ہیں تو اس پہ ہر باطل کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ مثلا شیعہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا 12 ائمہ اس سے مراد ہے، وہ منعم علیہم ہے اور ان پر انعام بھی کیا گیا ہے، وہ صالحین بھی ہے، وہ صدیقین بھی ہے اور وہ شہداء بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیے ان کا راستہ ہمیں دکھا دے، انہی کے راستہ پہ ہمیں پکا رکھ۔ پھر کہ جاتے ہیں سورۃ النساء پہ اور یہی معنی لیتا ہے کہ اس سے مراد ہمارا 12 ائمہ ہے۔ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ یار ادھر صراط المستقیم میں ہم نے دعا مانگا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ پکا رکھ۔ اب صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ منعوم علیہم کا راستہ۔ پھر اسی سورۃ النساء آیت نمبر 69 پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں من النبیین، انبیاء کا راستہ ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کا راستہ یہی منعوم علیہم ہے اور اسی پر یا اللہ ہمیں پکے رکھ۔ اسی طرح جو بریلوی ہے وہ کہتے ہیں کہ یار ادھر دیکھو اللہ نے فرمایا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیال شریف والا ہے، گوڑلے والا ہے۔ اس طرح پیرودہ راستہ، نیکو کا راستہ، گدیوں والا راستہ۔ اس طرح صوفیہ کہتے ہیں ہمارے صوفیہ والا راستہ اس سے مراد ہے، اور ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ سیال شریف والا راستہ پہ ہمیں دکھا اور اسی پہ ہمیں پکا رکھ۔ تو سب فرقے حاصل یہ ہے کہ جتنے فرق باطلہ ہے سب نے ادھر سے اپنے لیے راستہ کھولا ہے اپنے شرکیات بدعات کا۔ ایک تھا اس کا نام تھا ٹھوکا والا سرکار، اور اس کو کسی نے کہا کہ وہ ٹھوکا والا سرکار کو کہ نبی علیہ صحابہ کیا یہ درود پڑھتے تھے کہ نبی پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ صحابہ پڑھتے تھے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے صحابہ۔ تو اس آدمی نے اس کو کہا اس پہ دلیل، حوالہ تو چاہیے، حوالہ پیش کرو۔ اس نے کہا دلیل قرآن ہے نا، دلیل میں ہوں نا میں، تو نے قرآن میں نہیں پڑھا صراط الذین انعمت علیہم؟ اب یہ منعوم علیہم ہے کون؟ کہتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہتے ہیں صالحین سے میں ہوں نا، میری بات کی پیروی کر
قرآن میں تمہیں اللہ نے حکم کیا ہے اور تو خود کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اس طرح لوگ ہے. تو ہر فرقے نے ادھر اپنے اپنے اکابر مراد لیے ہیں. روافظ نے، بریلروں نے، اس طرح یہ قادیانیوں نے اور یہ دیوبندلوں نے بھی اپنے اکابر لیے ہیں. اس لیے تو یہ اپنے یہ بزرگوں کی بات پہ بالکل ڈٹے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا تحقیق حرف آخر ہے. اس سے بالکل قرآن اگر اس کے مقابل آ جائے تو قرآن چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی بھی اپنے پیر، بزرگ، شیخ، امام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے اور اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کہتے ہیں انعمت علیہم تم کیوں جاتے ہو ادھر سورۃ النساء میں؟ اس کا نام ہے محمد شیخ. کہتے ہیں اسی سورۃ بقرہ میں خود موجود ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. کہتے ہیں منعوم علیہم بنی اسرائیل ہے. تو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ یہودیوں والا راستہ ہمیں دکھا، یہی منعوم علیہم ہے. سب لوگوں نے ادھر اپنے اپنے تحریفات نکالے ہیں، لیکن ادھر اب 4 جماعتیں ہیں، یہی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. اب ہم جواب دیتے ہیں. ہاں، سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں پہلے جو ہم نے مصداقات بیان کیے قرآن مجید سے ہم نے ثابت کیے بعد دلائل، وہ اس سے مراد ہے. ہاں اگر یہ بھی مراد کوئی لیتے ہیں تو ان کا طریقہ وہی نہیں ہے جو اپنے فرقوں کے ذمہ داران انہوں نے لیا ہے. ادھر قرآن میں ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستے پہ ہمیں پکا رکھ. اب یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. ہاں ابھی جاؤ سورۃ النساء آیت نمبر 69 پہ. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو اب من النبیین سے مراد وہ نبی ہوگے جن کی نبوت دلیل سے ثابت ہو. تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت اور اس کا آخر النبیین ہونا یہ قطعی دلیل سے ثابت ہے. تو مراد ہے صراط مستقیم یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اسی طرح الصدیقین، الشہداء، الصالحین. تو ادھر قادیانی کا تحریف بڑھ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار میں بھی نبی ہوں، تو اس کا نبوت دلیل اس پہ کوئی نہیں بالکل، بلکہ دلائل کے خلاف ہے. تو ادھر مراد نبی سے وہ نبی ہے جن کا نبوت دلیل سے ثابت ہو. الصدیقین، تو صدیق بھی ادھر الصدیقین سے بھی مراد وہ صدیقین ہے جن کی صدیقیت دلیل قطعی سے ثابت ہو. اور شہداء سے بھی مراد وہ شہداء ہے جن کی شہادت دلیل قطعی سے ثابت ہو. ورنہ پھر تو طاغوتی کارندے بھی شہید اپنے آپ کو کہلواتے ہیں تو وہ بھی شہید ہوں گے. اور ادھر الصالحین سے مراد وہ صالحین ہے جن کی صالحیت بھی دلیل سے ثابت ہو. اب یہ جتنے صحابہ ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب صفات صحابہ کے لیے ثابت ہے ادلہ قطعیہ سے. صدیقین بھی صحابہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے صحابہ ہیں، اس طرح شہادت بھی ان کا حدیث میں آتا ہے. نبی علیہ السلام ایک دفعہ احد پہ گیا، پہاڑ پہ جا رہے تھے تو وہ ہلنے لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جا اے احد، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان. تیرے اوپر ایک تو نبی ہے. نبی علیہ السلام خود اپنے آپ سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایک تو نبی ہے اور ایک صدیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ.
مراد تھا، اور 2 شہید ہے، ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ادھر جب یہ بات ہم نے کر دی اور اس پر بہت دلائل موجود ہے، تو صحابہ کا صدیقیت بھی، شہادت بھی، صالحیت بھی دلیل ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے۔ تو اب حاصل یہ نکلا اہدنا الصراط المستقیم کا کہ اور اس کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پہ میں اور میرا صحابہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے، وہی راہ نجات ہے، اور ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب منعوم علیہم من النبیین، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ، اور جس کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اب تینوں طبقے، الصدیقین، الشہداء، الصالحین، آئے اصحابی میں۔ تو اب حاصل اس کا یہ نکلا ما انا علیہ و اصحابی۔ تو اب جو لوگ صحابہ کا فہم نہیں مانتا، صحابہ کا تفسیر نہیں مانتا، صحابہ کا عقیدہ نہیں اپناتا اور منہ پہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ اس آیت کا بالکل منکر ہے۔ اور یہ الحمدللہ ہم نے جو معنی کیا یہ ہم نے ادلہ سے ثابت ہے، اور ہم نے دلائل بھی اس پہ دیے قرآن مجید سے، اور جتنے بھی اپنے اکابر اور اپنے پیر اور اپنے ائمہ اس سے مراد لیتے ہیں، اس پہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اور ہم نے جو بات کی الحمدللہ ان کی صدیقیت، ان کی شہادت، ان کی صالحیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نبوت، یہ ادلہ قطعیہ سے ثابت ہے۔ تو اب اس کا یہ معنی قرآن مجید کی اور آیات سے بالکل متعین ہے، اور جو اہل بدع مشرکین ہے تو ان کا یہ جتنے بھی اپنے ارادات ہیں وہ سب باطل ہو گئے۔ ہم ان کو کہتے ہیں ہاں شیعو، جن کو تم 12 امام مانتے ہو ان کا امامت تو چھوڑ، تمہارے جو اپنے اصول ہے ان اصول پر ان ائمہ کا وجود بھی ثابت نہیں۔ ہمارا ہاں تو ویسا بھی یہ 12 والا